میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا انعام ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو رمضان المبارک کے بالکل قریب کر دیا، اور ایک دو دن کے بعد ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا بابرکت، مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ پہلے سے تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ رمضان سے پہلے ہم کس طرح اس ماہ مقدس کا استقبال کریں، اس کے آنے سے پہلے کیسے ہم اس کی تیاری کریں، کیسے ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی تیاریاں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، آپ کی زندگی کی جو روٹین ہوتی تھی، جو معمولات ہوتے تھے، اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوتی تھی۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا عبادت تھی۔ آپ کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی لحظہ، کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب شعبان المعظم کا چاند دکھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں، آپ کی ریاستوں میں بہت کثرت ہو جاتی تھی۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اس کی اہمیت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو بلند کرتے ہیں، یعنی بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ایسے وقت میں بلند کیے جائیں کہ میں روزے دار رہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 15 شعبان المعظم کا روزہ وہ سنت ہے، مستحب ہے، بے شک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری، اس کے استقبال کی غرض سے پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو سکیں، اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا مہینہ ہے جو سراپا رحمت ہے، مغفرت ہے، سراپا خیر ہے، برکت ہے۔ اس کا ہر ہر لمحہ، اس کے ہر ساعت، اس کا ہر سیکنڈ خیر و برکت والا ہے۔ آپ جس ساعت میں دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، آپ اس کی جس گھڑی میں عبادت کریں گے عبادت قبول ہوگی، آپ اس کی جس لمحے کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، وہ ذکر قبول ہوگا، وہ استغفار قبول ہوگی۔ تو اس ماہ مبارک کے قریب اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ شعبان معظم کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے، ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے بالکل قریب کر دیا۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہے، ہو سکتا ہے کہ رویت ہو جائے یا پرسوں ہو سکتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے قریب پہنچا دیا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اس لیے اس مہینے کو خاص طور سے اچھے طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کی تیاریاں ہم کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولیں، اسے صحیح کریں، کیونکہ تمام عبادات اور تمام اعمال کا دار و مدار اللہ رب العزت نے نیت پر رکھا ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، اعمال اور عبادات کے اندر جان اسی قدر پیدا ہوگی، اس کے نتیجے اسی طرح پیدا ہوں گے۔ اگر نیت ہماری سچی ہے اور مخلص ہے تو عبادات اور اعمال بھی اسی قدر طاقتور ہوں گے، جاندار ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کی طرف، اذکار کی طرف اور تلاوت قرآن پاک کی طرف ابھی سے جٹ جائیں۔ دنیا کے ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، فصلوں کے اگانے کا، اس کے کاٹنے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اس میں انسان اگر کوئی سوتا رہے، غفلت اختیار کرے، وہ سیزن چلا جاتا ہے اور سوائے خسارے نقصان کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا انسان بھی کہتا ہے کہ اے غفلت انسان، یہ سیزن نکل جائے گا، اس لیے ابھی سے جو ہے اپنی تیاریاں کر لے۔ تو اسی طریقے سے یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اگر اس نیکی کی سیزن کو ہم نے اسی طرح سوتے میں گزار دیا، دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر گزار دیا، دنیا کی آشائشوں میں پڑھ کر اسے یوں غفلت میں گنوا دیا، تو یہ سیزن پھر 1 سال کے بعد آئے گا، اور پھر ہم میں سے، آپ میں سے کون یہاں رہے گا، اس دنیا کے اندر کون زندہ رہے گا، نہیں معلوم۔ تو جس طریقے سے دنیاوی کاروبار اور فصلوں کی سیزن میں ہم کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں کرتے، ہر کام کے لیے وقت متعین کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، لائن لگانی پڑے گی، پرچیاں کٹانی پڑیں گی، مزدور نہیں ملیں گے، کام کرنے والے نہیں ملیں گے، اس کے لیے ہم پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں، پہلے سے ساری چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، تب جا کے ہمارے یہ سارے کام وقت پر انجام پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رمضان مبارک کے مہینے کو ہم بالکل ترتیب کے ساتھ اور اس کی تیاریوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، تب تو ہم نیکیوں کے اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے، اس کے خوشنودی حاصل کر سکیں گے، اور نیکیوں میں آگے سے زیادہ بڑھ سکیں گے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو نیکیوں والا مہینہ اور نیکیوں کے سیزن کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں خود اس کا بدلہ اپنے بندوں کو دوں گا۔ اس لیے جن لوگوں سے گزشتہ رمضان میں غفلت ہوئی، سستیاں ہوئی، کاہلی برتی، اب وہ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، تیاریاں کر لیں کہ اس بار ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح ہماری فوت نہیں ہوں گی، استغفار کریں گے، ورنہ جس طریقے سے ہمارے 11 مہینے یوں ہی گزر گئے، یہ ایک مہینہ بھی یوں ہی گزر جائے گا۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بڑا محروم القسمت ہے وہ شخص کہ جسے یہ رمضان مبارک جیسا مقدس ترین مہینہ ملا ہے اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے اعمال نامے میں اضافہ نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اسی طریقے سے منبر پر آپ نے جب پہلے درجے پر منبر کی پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے دوسرے منبر پر سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آج ہم نے ایسی باتیں آپ سے سنی ہیں، دیکھی ہیں جو اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مقدس ترین مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ اندازہ لگائیں، جبرائیل امین اللہ کے مقدس ترین فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو تمام پیغمبروں کے پاس اللہ کے پیغام یہی لے کر آیا کرتے تھے۔ ایسے مقدس ترین فرشتے کی زبانی یہ بددعا دی جاتی ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ حضرت جبرائیل امین کی یہ بددعا کیا کم تھی کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جو مہر لگا دی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اس بددعا میں کتنی تاکید، کتنی سختی پیدا ہو گئی ہے۔ جبرائیل امین کی بددعا اور اس بددعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ بددعا ان لوگوں کے لیے دی گئی، ان لوگوں کے خلاف ہے جو رمضان مبارک کے مہینے کو بالکل اسی طرح گزار دیتے ہیں جیسے بقیہ ایام وہ گزار دیا کرتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، اپنی مغفرت کرانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی جو روٹین ہے، جو معمولات ہیں، اس پر نظر ثانی کیجئے، اس کو نئے سرے سے ترتیب دیجئے، اپنے کچھ معمولات کو، کچھ کام کو آگے پیچھے کریے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں، بہت سے ایسے کام نظر آئیں گے جو آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے غیر ضروری کام ہو سکتے ہیں جو آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اسے رمضان کے بعد کے لیے مؤخر کر دیں۔ بہت سی ایسی مصروفیات، ایسی مشغولیات ہوں گی جو آپ کو لگے گا کہ یہ ہم رمضان مبارک کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ رمضان تک کے لیے مؤخر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ موقع آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے مل سکے۔ اپنے آپ کو ہلکا کریں، کھانے پینے میں ہلکا پن ہو، سونے میں ہلکا پن ہو، دنیا کے کاروبار کو لے کر کے ہلکا پن ہونا چاہیے۔ اپنے کاندھوں کو ہلکا کریں، جو کام آپ رمضان مبارک کے بعد کر سکتے ہیں اس کام کو آپ رمضان مبارک کے بعد کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کیا سے بند، اب یہ عید کے بعد یہ کام شروع ہوگا، اور جو بہت ضروری ہیں، جو یومیہ کاروبار ہوتے ہیں، جن کے اوپر انسان کی روزی روٹی کا مدار ہے، انسان کی معیشت کا مدار ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ چلتے رہیں گے، لیکن اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود اس میں اپنا وقت نکال سکتے ہیں۔ ہر کام کے لیے، ہر گنجائش پیدا کرنے کے لیے انسان دماغ لگاتا ہے، اور اسی 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ 2-3 گھنٹے ایسے نکال بھی لیتے ہیں جو دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک میں وہ بھائی، وہ حضرات جو واقعی جن کا کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کی معیشت، جن کی روزی روٹی اسی کام پر منحصر ہے، تو انہیں اپنے کاروبار کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے اسے کم سے کم کر سکتے ہیں، یا اسی کاروبار کی زندگی میں کس طریقے سے ہم ایسا وقت نکال سکتے ہیں
جس میں ہمارے اعمال نامے میں اضافہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر باقی انسان اپنے اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اپنے اوقات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تلاوت قرآن پاک آپ دکان پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، آپ استغفار کی تسبیحات دکان پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار دکان پہ کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے جو ہے زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ زبان کا ذکر ایسا ہے کہ کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کھیت کھلیان میں ہوں، آپ بازاروں میں ہوں، آپ فیکٹری میں ہو، یا آپ دکانوں میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کی زبان سے ذکر جاری ہو سکتا ہے۔ آپ دکان پر خالی بیٹھے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے، تو آپ تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے آپ کو اتنا نماز دے کہ آپ 11 مہینے میں آپ کو اتنا نہیں ملا ہوگا۔ تو جو بات میں نے پہلے کہی کہ اپنے دل کو اور اپنی نیت کو خالص کر لیں، اسے بالکل صاف ستھری کر لیں، کیونکہ سارے عبادات اور اعمال کا دار و مدار اسی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں رمضان مبارک سے پہلے کی تیاری کرنے کے سلسلے میں کہ ہم کیسے رمضان کی تیاری کریں، کیسے ہم اس کا استقبال کریں۔ اس کا استقبال یہی ہے، باقی یہ کوئی ایسا مجسم شکل کا کوئی مہمان نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے سرخ قالین بچھائیں، استقبالیہ گیٹ لگائیں۔ یہ ایک ایسا نادیدہ روحانی مہمان ہے، نہ دکھنے والا مہمان ہے، جس کا استقبال اسی کے شایان شان ہوگا، جس کا استقبال اسی کے شایان شان ہوگا۔ آج سے ہم اپنی جو معمولات ہیں، جو روٹنگ ہے، جس روٹنگ سے ہم پورے سال بھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو ذرا سا آگے پیچھے کریے، اپنے گھر میں ترتیب بنائیے۔ عورتوں کے اوپر بھی آپ بوجھ کم ڈالیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ جتنا کہیں گے اتنا وہ کریں گی۔ آپ اگر ان کے گھر کے کاروبار اور باہر کے کاروبار ان کے اوپر لاد دیں گی تو انہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے دینی فضیلت و مرتبے میں مرد اور انسان دونوں کو برابر رکھا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے تو ان کے اوپر بھی فرض ہے، روزہ آپ پر فرض ہے تو ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ جتنا اجر و ثواب آپ کو یہاں مسجد میں آ کر ملے گا، ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو دینی فضیلت و مقام و مرتبے میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، اس لیے جتنا حق آپ کو عبادت کرنے کا ہے اتنا حق خواتین کو بھی ہے۔ آپ ان کے اوپر رمضان مبارک کا بوجھ ڈال کر، کھانے پینے اور گھریلو کام کاج کا بوجھ ڈال کر ان کی عبادتوں میں کٹوتی مت کریں، آپ ان کو ہلکا کریں۔ ان کو ہلکا کیسے کرنا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے استقبال کرنے کے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بعافیت اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو داخل فرمائے، اور ہم سب کو عبادت کی، تلاوت قرآن پاک کی، اور روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو خیر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کو جو انوار ہیں، فضائل ہیں، جو اس کے برکات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔